السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پارٹیشن آف ہندوستان اور پاکستان کا تصور 1947 میں ہوا۔ یہ وقت صرف ایک جیوگرافیکل تقسیم نہیں تھی بلکہ مذہبی اور کلچرل فرق کا اظہار بھی تھا۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں طرف کے لوگوں کے لیے یہ ایک دکھ بھرا اور خوفناک تجربہ تھا جس میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی اور کروڑوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ یہ تقسیم دنیا کی تاریخ کا ایک انتہائی ایموشنل اور ٹراؤمیٹک وقت تھا۔ ہر طرف رائٹس، لوٹ مار اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری تھا جو انسانیت پر ایک کلنک ہے۔ پارٹیشن کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان صرف سرحدی فاصلہ نہیں تھا بلکہ مذہبی اور اکنامک فاصلہ بھی بڑھ گیا۔ پاکستان کے اندر شروع سے ہی ایک ایتھنک اور لنگوسٹک تنازع چلا آ رہا تھا۔ ویسٹ پاکستان جو زیادہ اردو سپیکنگ تھا اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا اور ایسٹ پاکستان جو بنگالی سپیکنگ تھا اسے اکثر سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ ان تنازعوں نے ملک کے دو حصوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ بڑھا دیا تھا اور ڈسکانٹینٹ بڑھا رہا تھا۔ اکنامک ایکسپلوریشن بھی اس فاصلے کو اور بڑھانے کا سبب بنا۔ ایسٹ پاکستان کے لوگ اپنی کلچر، آئیڈینٹی اور لنگوسٹک پرائیڈ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اکثر پروٹیسٹ اور پولیٹیکل موومنٹس میں شامل ہوتے تھے۔ بنگال اور ویسٹ پاکستان کے بیچ کلچرل اور لنگوسٹک ڈفرینسز بہت گہرے تھے۔ ایسٹ پاکستان کا کہنا تھا کہ ان کا ریونیو ویسٹ پاکستان کے فائدے کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ ان ٹینشنز نے ملک کی یونٹی کو ہمیشہ خطرے میں رکھا اور اکثریت میں تنازع کا سبب بنا جو ملک کے توڑنے تک کی وجہ بنی۔ شیخ مجیب الرحمان ایک بڑے بنگالی لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ عوامی لیگ ان کی پولیٹیکل پارٹی ایسٹ پاکستان کی عوام کے لیے ایک امید بن گئی کیونکہ یہ پارٹی ان کے ریجنل حقوق اور آٹونومی کے لیے آواز اٹھا رہی تھی۔ 1970 کے جنرل الیکشنز میں عوامی لیگ نے ایسٹ پاکستان میں لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی جو ویسٹ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل جھٹکا تھا۔ یہ الیکشن پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے ایک نیا موقع ہو سکتا تھا مگر پاور پالیٹکس اور پریجوڈیس نے اس پروسیس کو ڈیریل کر دیا اور شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ جنرل الیکشنز کے بعد ویسٹ پاکستان کے رولرز نے عوامی لیگ کو پاور ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا جو ملک کے کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کے خلاف تھا۔ اس فیصلے نے نہ صرف کانسٹیٹیوشنل کرائسس لائے بلکہ ایک سول ڈس آرڈرنس کا ماحول پیدا کر دیا۔ بنگالی عوام اس فیصلے سے بہت زیادہ ناراض ہوئی اور ہر طرف پروٹیسٹ اور سٹرائکس ہونا شروع ہو گئی۔ شیخ مجیب الرحمان کی سپیچز اور حقوق کی ڈیمانڈ سے بھری ہوئی تھی جو لوگوں کے جذبات کو اور بڑھاتی تھی اور ایک یونائٹڈ بنگالی آئیڈینٹی کو سپورٹ کرتی تھی۔ بنگالی نیشنلسٹ موومنٹ اسی وقت اپنی پیک پر تھی۔ مجیب الرحمان کا کہنا تھا کہ ایسٹ پاکستان کا فیوچر صرف آٹونومی اور سیلف گورننس سے ہی سیکیور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے لیے سیپریٹ پالیسیز اور ریسورسز کی بات کی۔ عوامی لیگ کا مینیفیسٹو بنگالی عوام کے لیے ایک لائف لائن بن گیا لیکن ویسٹ پاکستان کے الائٹ کے لیے یہ انیکسیپٹیبل تھا جس وجہ سے تنازع اور انٹینسیفائی ہوا۔ یہ تنازع پولیٹیکل سے سول وار میں بدل گیا جب عوامی لیگ اور بنگالی لیڈرشپ کو ٹریٹرز کہا گیا۔ مارچ 25، 1971 کو پاکستانی ملٹری نے ایسٹ پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ لانچ کیا۔ یہ ایک بروچول کریک ڈاؤن تھا جس میں بنگالی عوام اور انٹلیکچوئلز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سٹیز اور ٹاؤنز میں ویڈ اسپریڈ کلنگ ہوئی اور لوگوں کے گھر برباد کر دیے گئے۔ پاکستانی فورسز کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن ہے سیپریٹسٹ موومنٹس کو ختم کرنے کے لیے لیکن اصل میں یہ بنگالی کلچر اور آئیڈینٹی کے اگینسٹ ایک سسٹمیٹک کیمپین تھا۔ آپریشن کا ایم تھا ڈی سینٹ کو کرش کرنا لیکن یہ انسانیت کے خلاف ایک ایگزامپل بن گیا۔ ماس کلنگز اور ہیومن رائٹ وائلیشنز نے بنگالی عوام میں زیادہ غصہ پیدا کر دیا۔ بہت سارے لوگوں کو فورسڈ ڈس اپیرنسز اور انلیگل ڈیٹینشنز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور کلچر سٹیز پر بھی حملے کیے گئے جس میں بنگالی عوام کو سائیکولوجیکل ٹراما اور آئیڈینٹی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ وومن اور چلڈرن بھی اس وائلنس کا شکار ہوئے جسے ایسٹ پاکستان کے لوگوں میں ریسنٹمنٹ اور ڈٹرمنیشن اور بڑھ گئی۔
اس ایکشن کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ لاکھوں ریفیوجیز اپنے گھر چھوڑ کر انڈیا بھاگ گئے۔ یہ ریفیوجی کرائسس صرف ایک انسانی ٹریجڈی نہیں تھے بلکہ انڈیا کے لیے بھی ایک اکنامک اور پولیٹیکل چیلنج بن گیا۔ ریفیوجی کیمپس میں سینیٹیشن اور فوڈ شارٹیجز نے سچویشن کو اور خراب کر دیا۔ انڈین سٹیٹس جیسے ویسٹ بنگال، اسام اور تریپورہ پر اس کا برا اثر پڑا اور اندرا گاندھی کی سرکار کے لیے یہ ایک نیا چیلنج بن کر آیا۔ انڈیا کے ریسورسز اور انفراسٹرکچر پر یہ ایک انپریڈکٹیبل پریشر تھا اور لوگوں میں بھی اس سچویشن کو لے کر ٹینشن بڑھ گئی۔ کولڈ وار کے دور میں انڈیا اور پاکستان کے الائنسز نے ریجنل پالیٹکس کو کافی شیپ کیا۔ انڈیا یو ایس ایس آر کے زیادہ قریب تھا جبکہ پاکستان کا الائنمنٹ یو ایس اور چائنا کے ساتھ تھا۔ یہ جیو پولیٹیکل پوزیشنز دونوں ملکوں کے ڈیسیجن میکنگ اور سپورٹ سسٹمز کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتی تھی۔ جب 1971 کے کرائسس میں ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا آپریشن سامنا کرنا پڑا تب یو ایس ایس آر نے اوپنلی انڈیا کو ڈپلومیٹک اور ملٹری سپورٹ کی ایشورنس دی۔ یہ الائنس صرف انڈین ڈیسیجن میکنگ کو نہیں بلکہ انٹرنیشنل ریسپانس کو بھی انفلوئنس کرتی ہے۔ اس طرح یو ایس اور چائنا کا پاکستان کے ساتھ اسٹرانگ الائنس تھا جو ایسٹ پاکستان کے اگینسٹ ایکشنز کو شیلڈ کر رہا تھا۔ ہینری کسنر اور نکسن ایڈمنسٹریشن نے ویسٹ پاکستان کے رول پر کرٹیسزم کو اوائڈ کرنے کی پالیسی اپنائی کیونکہ ان کا فوکس چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشنز امپروو کرنے پر تھا۔ یہ پالیسیز انٹرنیشنل سٹیج پر ایک ڈوئلٹی کریٹ کر رہی تھی جس میں ہیومینیٹیرین کرائسس کو اگنور کیا جا رہا تھا۔ انڈیا نے اس جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کا یوز کر کے اپنے اور مسٹر مکتی بہانی کے ایفرٹس کو اسٹرینتھن کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا اور ڈپلومیٹس کے ذریعے اندرا گاندھی نے کولڈ وار پاورز کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ ایفرٹس انٹرنیشنل سمپیتھ اور ایسٹ پاکستان کے سپورٹ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوئے۔ کولڈ وار کی بیک ڈراپ نے 1971 کے وار اور ساؤتھ ایشین ڈائنامکس کو کافی کمپلیکیٹ کیا۔